امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہوگا، جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے، ہم ایران کے ساتھ معاملات کو بہت کامیابی سے سنبھال رہے ہیں۔ امریکہ مذاکرات میں مضبوط پوزیشن میں ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایران کی سمندری ناکہ بندی کا خاتمہ ڈیل سے مشروط کرتے ہوئے کہا ایران کو امریکہ سے مذاکرات کرنا ہوں گے ورنہ وہ ایسے مسائل کا سامنا کرے گا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ مذاکراتی وفد سے پہلے امریکہ کا سپورٹ سٹاف پاکستان پہنچنا شروع۔ ایران کا اپنی سمندری ناکہ بندی کے خاتمے تک امریکہ سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا کہ دھمکیوں کے پس منظر میں مذاکرات قبول نہیں۔ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی فوج کی مشترکہ کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ جنرل عبداللہی نے کہا کہ ایران کسی بھی جارحانہ کارروائی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کو تیار ہے۔ امریکی صدر کو زمینی صورتحال کے بارے میں غلط بیانیہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ایران کی جانب سے مذاکرات میں شرکت کے تاحال باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا۔ پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ایران کی جانب سے اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے تصدیق کا انتظار ہے۔ پاکستان سفارتکاری اور مکالمے کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ چین ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پر امید۔ چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امید ہے فریقین جنگ بندی مذاکرات کی رفتار برقرار رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی معمول کی آمد و رفت جلد بحال ہونے کی توقع ہے۔ قطر کا بھی مذاکرات پر اعتماد کا اظہار۔ ترجمان قطری وزارت نے کہا کہ قطر سمیت پوری دنیا مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے، ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی بھی حمایت کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش کے باعث علاقائی بحران بین الاقوامی بحران بن گیا ہے۔ قطر سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے ثالثی کو مؤثر کردار سمجھتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیان زی جونگ کی ملاقات۔ چین نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چینی سفیر نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ، فریقین نے امن و استحکام پر زور دیا۔ ایرانی آئل ٹینکر سیلیسٹی نے بحفاظت بحیرہ عرب عبور کر لیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق امریکی دھمکیوں کے باوجود ٹینکر ایران کی سمندری حدود میں داخل ہوا۔ گزشتہ رات آئل ٹینکر کو ایرانی بحریہ کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔ سیلیسٹی آئل ٹینکر اب ایران کی جنوبی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا۔ امریکی افواج کی انڈو پیسفک کے سمندر میں کارروائی، آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا، ویڈیو جاری کر دی۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ ایسے جہازوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا جو ایران کو کسی بھی قسم کی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ ایسے غیر قانونی عناصر کو سمندر میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں دے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں آج سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا نام بلند ہوا ہے۔ گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب میں نواز شریف نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں خدمت کی ہے۔ علاقے میں ہونے والی ترقیاتی کام عوام کا حق ہیں۔ وفاق اور پنجاب میں بڑھ چڑھ کر کام ہو رہا ہے، دیگر صوبے بھی تقلید کریں۔ 15 سال سے کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی سکھ کا سانس لے رہا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی منظوری دے دی گئی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی نئے منظور شدہ نظام سے متعلق عمل درآمد پر پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ کاش امریکہ اس حقیقت کو سمجھ پاتا کہ تہذیبیں دباؤ کے آگے نہیں جھکتیں۔ دباؤ اور طاقت کے استعمال کے تحت بات چیت نہ کرنا ایک مضبوط اسلامی اصول ہے۔ ایسے اصولوں کی موجودگی میں دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات ممکن نہیں۔ عالمگیر حقیقت ہے کہ عظیم تہذیب کا حامل ملک دھمکی اور جبر کے تحت مذاکرات نہیں کرتا۔
पाक बहरिया का एंटी शिप वेपन सिस्टम तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ने मिशन इंतहाई दुरुस्ती के साथ मुकम्मल किया। तजर्बा पाक बहरिया की निशाने पर वार करने की सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों का ताकतवर मुजाहिरा है। कामयाब तजर्बे पर सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सर्विसेज चीफ्स और वज़ीर दाखिला की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इस्लामाबाद में 1000 एकड़ पर मागला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मायार की फर्म्स के साथ मिलकर शहर में 5 स्टार होटल्स भी बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला। मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुहलिक बीमारियों से बचाव का अवामी शऊर और आगाही बेदार करना ज़रूरी है। सरकारी अस्पतालों में वबाई अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद किया जाए। मुल्क के बेशतर अस्पतालों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। लाहौर में घरों में बड़ी तादाद में सोलर सेल्स लगाए जाने की वजह से दिन के औकात में बिजली का शॉर्टफॉल खत्म। लश्कर सराय का दावा है कि दिन के वक्त लोड शेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को 1 से 2 घंटे शहरों और देहात में 4 घंटे एलानी लोड शेडिंग है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी गैर एलानिया और बगैर किसी शेड्यूल के बिजली की बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। और HBL PSL 11 में लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान की सेंचुरी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फ़खर ने 6 छक्कों 11 चौकों की मदद से 51 गेंदों पर 103 रन बना डाले। लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 198 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी की डेडलाइन खात्मे के करीब आ गई। अमेरिकी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान से इशारे मिल रहे हैं कि वो एक बार फिर पाकिस्तान में मुज़ाकरात करें। इलाकाई हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक के आला सतह के मुज़ाकरात कार इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की मंजूरी दे दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाई जाएगी।